دوستو السلام علیکم۔ آج کی اصلاحی باتیں پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہیں بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا یعنی سب سے چھوٹی شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس کی حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، اور پانچواں رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہے، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہے، اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں، تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہے، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہے، اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم ہے جو دل میں اتر جائے، وہی علم نافع یعنی فائدے والا علم ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جو صرف زبان پر ہو، یعنی عمل اور اخلاص سے خالی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے خلاف اس کے مجرم ہونے کی دلیل ہے، یعنی یہ علم الزام دے گا کہ جاننے کے باوجود عمل کیوں نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم ہے جو دل میں اتر جائے، وہی علم نافع ہے، اور دوسرا وہ علم ہے
جو صرف زبان پر ہو، یعنی عمل اور اخلاص سے خالی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے خلاف اس کے مجرم ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی یہ علم الزام دے گا کہ جاننے کے باوجود عمل کیوں نہیں کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن کی عظمت کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہ ملتی ہو، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو، یا کم از کم جواب میں وہی الفاظ کہہ دو جو پہلے شخص نے کہے تھے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کا، یعنی ہر عمل کا حساب لینے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو، یا کم از کم جواب میں وہی الفاظ کہہ دو جو پہلے شخص نے کہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کا، یعنی ہر عمل کا حساب لینے والے ہیں۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے۔ جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ملتا ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہو، ایسے شخص کو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ملتا ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی کے لیے خرچ کیا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی خرچ کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔
حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو جائیں گے جب کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب برائی عام ہو جائے